بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حج اسلامی رکن کا 5واں رکن کہلاتا ہے اور یہ بہت بڑا رکن ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر یہ حکم فرما دیا، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ ان لوگوں کے لیے حج بیت اللہ فرض ہے جو اس کے ادا کرنے کی استطاعت یعنی طاقت رکھتے ہیں، جانی اور مالی طاقت موجود ہے، تو ان کے اوپر حج کا ادا کرنا فرض ہے۔ اسلام کی حیثیت اور اسلام کی عظمت کے اندر حج کو اگر بین الاقوامی طریقے سے دیکھا جائے تو یہ ایک بہت بڑا اللہ کا حکم نظر آتا ہے۔ لوگ اس کی بڑی بڑی تشریحیں کرتے ہیں، اور اس کو اگر اجتماعی رنگ میں دیکھا جائے تو ایک بہت بڑا اجتماع جو دنیا کا عظیم ترین اجتماع ہے۔ کئی ممالک کے لوگ، سینکڑوں شکلوں نسلوں کے لوگ ایک ہی جگہ پہ جمع ہوتے ہیں، صرف 2 چادریں۔ یہ حیثیت بتا دی، اے انسان تیری حیثیت یہ ہے، تو جو کر و فر والا لباس، شان و شوکت والا لباس پہنتا تھا، آج حکم ہے اس لباس کو اتار دو۔ شاہانہ لباس اتارو، سر پہ پگڑی ہے تب بھی اتار دو، ٹوپی ہے اس کو بھی اتار دو، اعلیٰ قسم کا جوتا پہنا ہے اسے بھی اتار دو۔ ایسا جوتا استعمال کرو جس سے پاؤں کی حیط ننگی نظر آئے، پاؤں کا اوپر والا حصہ ننگا نظر آئے۔ اعلیٰ قسم کی گھڑی پہنی ہے اس کو بھی اتار دو۔ ایک ہی لباس میں سارے، اور زبان پہ ایک ہی ترانہ، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ یہی ترانہ ہر ایک کی زبان کے اوپر۔ انسان دیکھ کر حیران ہو جاتا ہے، بے اختیار زبان سے نکلتا ہے، سبحانک ما خلقت ھذا باطلا۔ اے اللہ، تو نے کوئی چیز بھی بیکار اور ضائع پیدا نہیں کی۔ اصل بات جو میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ حج کے دن، یہ حج کے ایام ہم نے کس طرح گزارنے ہیں، اس کا طریقہ کیا ہے۔ اس وقت بہت سے لوگ حج بیت اللہ کے لیے جا رہے ہیں، کچھ وہاں پہنچ چکے ہیں، کچھ تیاریوں میں لگے ہوئے ہیں۔ اس لیے یہ ویڈیو ہر ایک کے لیے سننی بڑی ضروری ہے کہ دل کے اندر اللہ کے اس مقدس گھر کی عظمت آتی ہے، اور حج بیت اللہ کے ارکان کا صحیح معنوں میں پتہ چلتا ہے۔ لوگ تو وہاں پہنچ جاتے ہیں، کوئی مدینہ منورہ پہنچ جاتے ہیں پہلے، کوئی مکہ مکرمہ پہنچتے ہیں۔ جو بعد میں مدینہ منورہ جاتے ہیں وہاں کے علیحدہ فضائل، وہاں کی علیحدہ ایک حیثیت، مختصر وہ بھی میں بتا دیتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے میری مسجد کے اندر
40 نمازیں ادا کی، اس کے لیے میری شفاعت ضروری ہو گئی، واجب ہو گئی، وہ میرے ساتھ جنت میں جائے گا۔ یہ کتنی بڑی سعادت ہے۔ اس لیے وہاں 8 دن رہ کر لوگ بڑی محبت کے ساتھ، بڑے شوق کے ساتھ 40 نمازیں باجماعت ادا کرتے ہیں۔ اور حج کے جو دن ہیں وہ 8 ذی الحجہ سے لے کر 12 ذی الحجہ کی شام تک، یہ 5 دن، ان کی ترتیب آپ اچھی طرح سمجھ لیں۔ 8 ذی الحجہ کو حکم یہ ہے کہ آپ ظہر کی نماز منا کے اندر جا کے پڑھیں۔ اب منا ایک ویران جنگل ہے جہاں حجاج کرام کے خیمے لگے ہوتے ہیں۔ بیت اللہ کے اندر ایک نماز کا ثواب 1,00,000 نماز کا ہے، لیکن اب حکم کیا ہے اللہ کا؟ یہاں آپ نے نماز نہیں پڑھنی، آپ نے منا میں جا کر پڑھنی۔ پتہ چلا کہ سب سے بڑی چیز اللہ کا حکم ہے۔ جس بات کا حکم اللہ دے دیں اس کے اوپر عمل کرنا ضروری ہے، اور سب سے بڑا ثواب پھر اسی کے اندر ہے۔ اب بیت اللہ کے اندر نماز پڑھنے میں اتنا ثواب نہیں ہوگا جتنا آپ کو 8 ذی الحجہ کی ظہر کی نماز منا کے اندر جا کے پڑھنے میں ہوگا۔ اب 5 نمازیں منا میں رہ کر آپ نے ادا کرنی ہے۔ 8 ذی الحجہ کی ظہر، عصر، مغرب، عشاء، اور رات بھی منا میں گزارنی ہے۔ فجر کی نماز پڑھ کر آپ نے 9 ذی الحجہ کا جو دن ہوگا عرفات کے میدان کے لیے روانہ ہو جانا ہے۔ مزدلفہ سے گزرتے ہوئے عرفات کے میدان میں پہنچنا ہے، اور عرفات کے میدان میں ہی آپ نے قیام کرنا ہے۔ یہ حج کا سب سے بڑا رکن ہے، وقوف عرفہ جسے کہا جاتا ہے۔ وہاں ظہر اور عصر دونوں نمازیں اکٹھی پڑھی جائیں گی۔ حج کا خطبہ بھی وہیں ادا ہوتا ہے۔ خطبے کو توجہ سے اور دھیان سے سننا ہے۔ اس کے بعد غروب آفتاب تک عرفات کے میدان میں رہنے کا حکم ہے۔ اب یہ وقت جو ہے بہت ہی قیمتی وقت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹنی پر سوار ہو کر غروب آفتاب تک میدان عرفات میں دعائیں کی۔ یہ دعاؤں کی مقبولیت کا وقت ہے۔ اس ٹائم کو آپ ضائع نہ کریں۔ یہاں جتنی بھی آپ دعائیں مانگ سکتے ہیں دعائیں مانگیں، اپنے لیے، اپنے اہل و عیال کے لیے، ملک کی سالمیت کے لیے، اور اس کے علاوہ عالم اسلام کی کامیابی کے لیے آپ دعائیں مانگیں۔ جتنی بھی دعائیں مانگ سکتے ہیں غروب آفتاب تک مسلسل دعائیں مانگتے رہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹنی پہ سوار ہو کر شدید گرمی کی حالت میں وہاں رو رو کر اللہ سے دعائیں مانگی۔ سورج غروب ہونے کے بعد وہاں سے نکلنے کا حکم ہے۔ مغرب کا ٹائم ہوگا لیکن مغرب کی نماز آپ نے نہیں پڑھنی۔ حکم یہ ہے کہ وہاں سے روانہ ہو جائیں، مزدلفہ پہنچ کر آپ پہلے مغرب کی نماز ادا کریں۔ آپ جس وقت بھی پہنچتے ہیں، مغرب کا ٹائم ہو یا نہ ہو، بے شک رات کے 10 بج جائیں، جو بھی ٹائم ہو، آپ نے پہلے مغرب کی نماز ادا کرنی ہے اور اس کے بعد عشاء کی نماز، دونوں نمازیں وہاں اکٹھی ادا کرنی ہے۔ اب دیکھو یہ اللہ کا حکم ہے۔ ویسے تو حکم ہے ساری نمازیں مقررہ وقت پہ پڑھو، لیکن عرفات کے میدان میں بھی آپ نے ظہر اور عصر دونوں پڑھی، اور مزدلفہ کے اندر بھی مغرب اور عشاء آپ نے دونوں پڑھنی ہے۔ اس کے بعد مزدلفہ کے اندر مشعر الحرام ایک پہاڑی ہے، اس کے اوپر، اس کے قریب، ارد گرد جہاں بھی جگہ ملے وہاں بیٹھ کر نوافل میں مشغول رہیں، ذکر و اذکار کے اندر مشغول رہیں، اور جمرات کو جو کنکریاں مارنی ہیں وہ بھی آپ نے مزدلفہ کی حدود سے چننی۔ جو
بہت بڑی بھی نہ ہو چھوٹی بھی نہ ہو، چنے کے دانے کے برابر یا تھوڑی سی معمولی اسے بڑی ہو جائیں، اس طرح وہ کنکریاں بھی آپ نے جمرات کے لیے وہیں سے چننی ہیں۔ وہاں علماء کرام بھی ہوتے ہیں، کوئی بات پوچھنی ہو تو بتاتے ہیں۔ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جنہوں نے کئی حج کیے، ساری چیزوں کا ان کو علم ہوتا ہے، وہاں یہ پریشانی یہ دشواری نہیں ہوتی کہ ہم کیسے کریں۔ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد پھر آپ نے وہاں سے روانہ ہونا ہے۔ سب سے پہلے جمرہ اولیٰ کو وہاں کنکریاں آپ نے مارنی ہیں، اور یہ 10 ذی الحجہ کا دن ہوگا، اور اس کے بعد پھر آپ نے منا کی حدود کے اندر ہی قربانی کا جانور اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنا ہے، وہ بھی منا کے حدود کے اندر ہی۔ کچھ لوگ اپنی علیحدہ قربانی خرید لیتے ہیں، اور کچھ لوگ قربانی کے پیسے بینک میں جمع کروا دیتے ہیں۔ جو بھی صورتحال ہو، جو پیسے جمع کرواتے ہیں ان کو بھی بتا دیتے ہیں کہ فلاں وقت آپ نے اپنے سر کا حلق کروانا ہے، سر کے بال منڈوانے ہیں۔ قربانی کرنے کے بعد سر کے بال منڈوائے جاتے ہیں۔ یہ 10 ذی الحجہ کا دن ہے، یہ بھی آپ نے منا کے اندر ہی گزارنا ہے۔ پھر 11 ذی الحجہ کو بھی آپ نے منا کی حدود میں ہی رہنا ہے، اللہ کی یاد میں مشغول رہنا ہے، جمرات کو کنکریاں مارنی ہیں، وہاں اعلانات بھی ہوتے ہیں، علماء بھی بتاتے رہتے ہیں، کوئی کسی قسم کی دشواری نہیں ہوتی۔ اب تو بہت زیادہ انتظام ہو گیا ہے، پل بنا دیا گیا ہے، نیچے سے بھی لوگ کنکریاں مارتے ہیں، اوپر سے بھی کنکریاں مارتے ہیں، بڑا وسیع انتظام ہے۔ پھر 12 ذی الحجہ کو بھی آپ نے منا کے اندر ہی رہنا ہے۔ کنکریاں مارنے کے بعد سورج غروب ہونے سے پہلے آپ منا سے باہر نکل سکتے ہیں۔ اگر آپ نہ نکل سکے، کسی وجہ سے تاخیر کی وجہ سے سورج آپ کو وہیں غروب ہو گیا، تو پھر آپ نے رات منا کی حدود میں ہی گزارنی ہے۔ سورج غروب ہونے کے بعد پھر نکلنے کا حکم نہیں ہے۔ پھر 13 ذی الحجہ کو آپ وہاں سے بیت اللہ آ سکتے ہیں۔ جو 12 ذی الحجہ کو سورج غروب ہونے سے پہلے نکل آئیں، وہ آ کے طواف ادا کریں گے بیت اللہ کا، اور اسے طواف وداع کہتے ہیں۔ جو 13 کو آئیں گے وہ بھی آتے ہی سب سے پہلے طواف کریں گے۔ یہ آپ کے 5 دن حج کے جو اہم ترین دن ہیں، اس ترتیب سے گزاریں۔ اس کے بعد پھر آپ کا جیسے نمبر آئے، مدینہ منورہ روانگی کا آئے تب بھی ٹھیک ہے، یا آپ پہلے مدینہ منورہ سے ہو کر آ گئے ہیں تو باقی ایام آپ نے وہیں گزارنے ہیں۔ مکہ مکرمہ کے اندر ہی کوشش یہ کرنی ہے کہ تمام نمازیں بیت اللہ میں آ کر باجماعت ادا کی جائیں۔ یہ آپ کا حج ہے۔ مختصر میں نے بتا دیا، تفصیلات تو اس میں بہت ہیں، لیکن اتنا بھی خیال کر کے اہتمام سے اگر کیا جائے تو انشاءاللہ آپ کی اس محنت کو اللہ رائے گاہ نہیں جانے دیں گے۔ اللہ بہت قدردان ہے، بہت مہربان ہے۔ آپ کو اس کا کیا صلہ ملے گا؟ سارے گناہ آپ کے جتنے ہیں اللہ معاف کر دیں گے، اور ایسے ہو جائیں گے جیسے ماں کے پیٹ سے بچہ پیدا ہوتا ہے، کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ تو یہ مختصر میں نے آپ کو حج کا طریقہ بتا دیا۔ جو لوگ حج بیت اللہ کے لیے جاتے ہیں ان کو یہاں بھی ٹریننگ دی جاتی ہے، ان کے پاس کتابیں بھی ہوتی ہیں، ان کا بھی مطالعہ کرتے ہیں۔ بہرحال اس ویڈیو سے بھی استفادہ آپ حاصل کریں۔ اللہ رب العزت حج بیت اللہ کی بار بار مجھے بھی اور تمام سامعین کو توفیق عطا فرمائے۔ ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئے اسے لائک کریں، شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر رہے۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔